السلام علیکم۔ آج ہم سوڈان کی خانہ جنگی، اس کے پس منظر اور ایک ایسے کردار کی کہانی بیان کریں گے جس کا نام ظلم کی علامت بن چکا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوڈان میں عالیہ خانہ جنگی کی لہر 2023 سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے 2019 میں عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا۔ وہ پہلے شخص تھے جن کی صدارت کے دوران بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 2009 میں اس کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ عدالت نے ان پر 5 جنگی جرائم کے الزامات عائد کیے۔ الزامات کے مطابق عمر البشیر نے دارفور میں فوج اور جان جوید ملیشیا کو شہری آبادی پر حملوں کا حکم دیا۔ ان حملوں میں بڑے پیمانے پر قتل، اجتماعی زیادتی، لوٹ مار اور دیہات جلانے کے واقعات شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دارفور کے تنازع میں تقریباً 3 لاکھ افراد مارے گئے تھے اور 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ان اقدامات کا مقصد دارفور کے مخصوص نسلی گروہ، خاص طور پر فور، ماسالیت اور زغاوا برادریوں کی نسل کشی کرنا تھا۔ دوستو، عمر البشیر کو اپنے دور حکومت میں عرب قبائل اور فوج کے کچھ طاقتور دڑوں کی حمایت حاصل تھی۔ دارفور کے علاقے میں انہی عرب قبائل پر مشتمل جنجوید ملیشیا نے حکومت کے ساتھ مل کر بغاوت کچلنے کے لیے کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں غیر عرب برادریوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے لسانی اور نسلی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف مغربی دارفور کے باغی گروہ زیادہ تر افریقی نسل کے مقامی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان گروہوں کا موقف تھا کہ مرکزی حکومت عرب نسل کو ترجیح دے رہی ہے اور افریقی نسل کے لوگوں کو وسائل، سیاسی نمائندگی اور ترقی کے مواقع سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسی احساس محرومی نے ان میں بغاوت کو جنم دیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی سوڈان کے تنازع نے دنیا کو تقسیم کر دیا۔ چین اور روس نے سوڈانی حکومت کی کھل کر حمایت کی۔ چین نے تیل کے معاہدوں اور معاشی مفادات کے بدلے میں اسلحہ اور مالی امداد فراہم کی۔ روس نے اقوام متحدہ میں سوڈان کا دفاع کرتے ہوئے پابندیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کے برعکس مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین نے دارفور میں ہونے والے مظالم کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ امریکہ نے 2007 میں سوڈان پر پابندی عائد کیے، جبکہ یورپی یونین نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیقات اور بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف عرب قبائل، فوج، چین اور روس عمر البشیر کے ساتھ کھڑے تھے، تو دوسری طرف افریقی باغی گروہ، امریکہ اور یورپ ان کے مخالف محاذ پر موجود تھے۔ یہی تقسیم اس جنگ کو ایک مقامی تنازع سے بڑھا کر عالمی سیاست کا حصہ بنا گئی۔ 2019 میں عمر البشیر کے 30 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سوڈانی فوج اور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز RSF نے مل کر ایک عبوری حکومت قائم کی۔ ان کا مقصد ملک کو جمہوری انتخابات تک لے جانا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں گروہوں میں اقتدار، دولت اور اثر و رسوخ کی تقسیم پر اختلافات بڑھ گئے۔ فوج چاہتی تھی کہ RSF کو مکمل طور پر اپنے ڈھانچے میں شامل کر لیا جائے، لیکن RSF کے سربراہ محمد حمدان دغالو، جنہیں حمدیتی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے انکار کیا۔ اسے خدشہ تھا کہ اس طرح وہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو دے گا۔ اصل میں RSF کے پاس سونے کی کانوں، تجارت اور غیر ملکی تعلقات کے ذریعے باری دولت جمع تھی۔ فوج اسے اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی تھی۔ یہی تنازع جنگ کی بنیاد بنا۔ اس سلسلے میں بات چیت ہوئی، اور جب بات چیت میں ناکامی ہوئی تو اپریل 2023 میں خرطوم اور دارفور میں جھڑپیں شروع ہوئی۔ یہ جھڑپیں دیکھتے ہی دیکھتے مکمل خانہ جنگی میں بدل گئی۔ خانہ جنگی کی اس لہر نے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 50,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، مگر دیگر ذرائع اس تعداد کو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں، جبکہ 1.20 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے لاکھوں لوگ ہمسایہ ممالک چلے گئے ہیں اور باقی اندرون ملک پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سوڈان کی کل آبادی تقریباً 50 ملین یعنی 5 کروڑ ہے۔ اس لحاظ سے یہ جنگ ملک کی آبادی کے تقریباً 25% لوگوں کو براہ راست متاثر کر چکی ہے۔ یہ تناسب ظاہر کرتا ہے کہ سوڈان کی خانہ جنگی صرف سیاسی تنازع نہیں بلکہ انسانی بقا کا بحران بن چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں RSF کے ایک کمانڈر کو سرِ عام شہریوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز پر عالمی سطح پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خوف اور صفاقی کی علامت بننے والے ابو لولو کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ابو لولو کا اصل نام
الفتح عبداللہ ادریس ہے اور وہ ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کا ایک کمانڈر تھا۔ اس کی شہرت سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز سے پہلی۔ ان ویڈیوز میں اسے معصوم شہریوں کو قتل کرتے دکھایا گیا۔ یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر جان کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن ابو لولو مسکراتا رہا، ان کا مذاق اڑاتا رہا اور انہیں گولی مارتا رہا۔ ایک ویڈیو میں ابو لولو نے خود فخر سے کہا کہ اس نے 2000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں وہ کہتا ہے، ہمارا کام صرف مارنا ہے۔ ان ویڈیوز نے نہ صرف سوڈان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابو لولو ایک شخص نہیں، ایک خونی نشان بن گیا، جو اس خانہ جنگی کے ظلم کی پوری تصویر بیان کرتا ہے۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری کے ویڈیوز سامنے آنے کے بعد RSF کے سربراہ محمد حمدان نے اعتراف کیا کہ الفاشر میں ان کی فورسز کے ہاتھوں تشدد ہوا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدہ کیا کہ تشدد اور لوٹ مار کی تحقیقات ہوں گی۔ اسی وعدے کے بعد ابو لولو کی گرفتاری سامنے آئی۔ گرفتاری کی ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ابو لولو سخت سیکورٹی میں شالا جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ابو لولو کو جیل لے جاتے ہوئے RSF کا ایک اہلکار اعلان کرتا ہے کہ ابو لولو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے قانون کے مطابق ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹس کے مطابق ابو لولو کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اسی جیل میں جہاں پہلے بھی کئی جنگی قیدی خاموشی سے مر گئے تھے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ RSF میں نظم و ضبط کی کمی ہے اور وہ اکثر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ابو لولو کی گرفتاری دراصل ایک سیاسی قربانی ہے۔ ایک شخص کو قربان کر کے پورے نظام کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طاقت کے اسکیل کا ابو لولو محض ایک مورا ہے جسے گرفتار تو کیا گیا، مگر کئی ابو لولو اب بھی سرِ عام ریپ اور قتل و غارت گری میں ملوث ہے۔ ناظرین، سوڈان کی اس تباہی میں بین الاقوامی طاقتوں کا کردار بھی متنازع رہا ہے۔ کسی نے تیل اور سونے کے بدلے حکومتوں کو اسلحہ دیا تو کسی نے سیاسی دباؤ ڈال کر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ اقوام متحدہ اور عالمی تنظیمیں بیانات تک محدود رہی، جبکہ عوام مسلسل قربانیاں دیتے رہے۔ یہی دوغلا رویہ اس جنگ کو لمبا کرتا گیا اور انصاف آج بھی عالمی سیاست کے مفاد میں دب کر رہ گیا ہے۔ جب تک سوڈان عالمی قوتوں کا اکھاڑا بنا رہے گا جہاں وہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے، تب تک امن کا اصول ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔